جیسا کہ نماز کے اندر بات کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، سلام کرنا، کسی کو سلام کرنا نماز کو توڑ دیتا ہے، کسی نے سلام کیا اس کا جواب دیا وعلیکم السلام جواب میں کہا، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہماری ایک تعداد ہے علم دین سے دوری کے باعث یا نہ سیکھنے کی بنا پر سلام کرتی ہے نا بلند آواز سے، مسجد میں آتے بھی جاتے بھی۔ اب نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ جن کا مذہبی ذہن ہوتا ہے سلام کا جواب دینے کا، تو وہ بیچاروں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ اس پہ بھی میں انشاءاللہ کلام کروں گا کہ کب سلام کرنا چاہیے اور کب نہیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے نا کہ سلام کرنے کا محل کب ہے، یعنی کب سلام کریں ہم بلند آواز سے، یا سلام کرنا چاہیے یا نہیں۔ سلام کی سنتیں اور آداب یہ الحمدللہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ تو جیسے کہ سلام کرنا، کسی کو سلام کیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کے سلام کا جواب دیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اسی طرح ہم نے چھینک آئی تو ایک تعداد ہے، چھینک آتی ہے تو چھینک کے بھی کچھ آداب ہیں۔ چھینک آئی نماز پڑھتے وقت، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، نماز پڑھتے وقت چھینک آ گئی، جواب کی نیت سے نہیں، ویسے ہی الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے خاموش رہے، بعد میں اس کا چھینک کا جواب دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ اسی طرح خوشخبری کی بات سن لی تو الحمدللہ کہا جواب میں، خوشخبری کی بات سن کر، یا کسی کی فوتگی کا کوئی غم کی بات سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کو توڑنے کے اور بھی کئی ریزن ہیں، جس طرح کہ اذان ہے، اذان سن کر اس کا جواب دینا، ایک تعداد ہے جواب دیتی نہیں ہے۔ اب جن کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اذان سننی ہے، اذان کا جواب دینا ہے، انشاءاللہ اس پہ میں کسی دن بیان کروں گا کہ اذان سن کر اذان کا جواب دینے کا ثواب کتنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سن کر ذہن بنے گا کہ یار اذان سن کر خالی صرف جواب دینے کا اتنا اجر ہے، تو پھر کوئی بھی انشاءاللہ مس نہیں کرے گا۔ اچھا، جو جواب دینے کے عادی ہیں، یہ ان سے بات ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے، کسی اور جگہ اذان ہونے لگی، اب اذان سن کر اس کا نماز میں جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی سنا تو جواب میں عز و جل کہا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا تو جواباً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیا جواب کے طور پر، یہ دونوں باتوں سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر جواب کے طور پر نہیں، ویسے ہی عز و جل یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب کی نیت نہ تھی تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ بھی ایک گویا کہ علم ہونا چاہیے۔ آج الحمدللہ دیکھیں کتنا ہم نے سیکھ لیا نا کہ کن کن باتوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کس طرح ٹوٹتی ہے، کس طرح نہیں ٹوٹتی، پورا ایک ٹاپک ہے، علم ہے۔ اسی طرح اب ہم نماز میں جیسے کہ بعض اوقات رونا آ جاتا ہے، ایک تو ہے کہ قاری صاحب اچھے آواز سے پڑھ رہے تھے، خوش الحانی سے، اور ترجمے اور تفسیر پر نظر تھی، کوئی ایسی آیت سنی، اس کا ترجمہ یاد تھا، تفسیر یاد تھی، تو رونا آ گیا، تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی رویا اور آواز سے بندے کے لفظ پیدا ہو گئے، جیسے اف، تف، اخ، اس طرح کے کوئی بھی الفاظ پیدا ہو گئے رونے میں، تو پھر جو ہے یہ کہ نماز کو توڑ دے گا۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ پیدا ہوئے تو نماز کو توڑ دے گا۔ ہاں، اگر مریض ہے بندہ مریض ہے اور مریض کی زبان سے بے ساختہ آہ اف نکلا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دیکھیں شریعت نے کس طرح، اور اگر بے ساختہ نکل گئے الفاظ تو پھر اس کے لیے حکم جداگانہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے پھونکنے میں، پھونک مارنے کی بعض کو عادت ہوتی ہے، یا ویسے پھونک ماری، مچھر بیٹھ گیا، مکھی بیٹھ گئی، اب پھونک ماری، اس میں الفاظ پیدا ہو گئے اف تف، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر الفاظ پیدا نہ ہوئے، حرف پیدا نہ ہوئے، خالی جو ہے پھونکنے سے وہ پھونک ویسے ہی ہے یوں کر کے نکلی اور آواز پیدا نہیں ہوئی، یعنی حرف پیدا نہیں ہوئے، آواز سے مراد یعنی حرف پیدا نہیں ہوئے، تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہ سانس ہی کی مثل ہے۔ جیسے بعض اوقات بندے کو سانس چڑھ جاتی ہے، جن کو سانس کا عارضہ ہوتا ہے تو وہ تیز سانس لیتے ہیں، تو اس میں پھر گنجائش موجود۔ تو دیکھیں آج ہم نے چند منٹوں میں کتنا یوں کہہ لے کہ ہم نے تقریباً 12 جو ہے نا مفسدات سیکھ لی ہیں۔ 12 مفسدات، چند منٹ دیے ہیں، 12 مفسدات یہ ٹوٹل ہیں جو نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کتاب شائع کی، اس میں 29 ایسے ہیں نا جو لکھے ہوئے ہیں نماز توڑنے والی چیزیں۔
تو اس میں سے ہم نے آج 12 سیکھ لی. تو انشاءاللہ پھر کسی دن مزید اس پہ کلام کروں گا. تو اس کو آپ یاد بھی کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ویڈیو کو، اس طرح آگے شیئر بھی کریں. یہ نیکی کی دعوت ہے. اور مزید جو میری اسی ٹاپک سے پارٹ 2 پہ آئے گی انشاءاللہ ویڈیو، میں وہ بھی اپلوڈ کروں گا. اس میں مزید ہم سیکھیں گے 17 اور. تو گزارش کروں گا اس کو سن کر یاد رکھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کر لیں، سنیں بھی، یاد بھی کریں، ڈاؤن لوڈ بھی کریں، شیئر بھی کریں. زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت کو عام کریں تاکہ دیگر مسلمان بھائی بہنیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس طرح کے اگر خدا نہ خواستہ جانے انجانے معاملات ہو گئے تو نماز تو توڑ بیٹھے ہو تو دوبارہ نماز پڑھنا لازمی ہو جائے گی. آئیے دعا کرتے ہیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو مولا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.